سامعین، خبر یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں ہے۔ موصوف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے منتیں بھی کر رہے ہیں، سیف راستہ دینے کی باتیں بھی کر رہے ہیں اور دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ کسی بھی شخص کے لیے 3 ہی آپشن ہوتے ہیں اور جنرل صاحب موجودہ حالات میں تینوں آپشن استعمال کر رہے ہیں۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رکھا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہر کسی کا اقتدار جو ہے وہ عارضی ہے اور ہر اقتدار نے ہمیشہ ختم ہی ہونا ہے، لیکن یہ بات پاکستان کے فوجی حکمرانوں کو کبھی یاد نہیں رہی۔ اب ذرا دیکھیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جنرل صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی، یہ جو ہم اس کو ایکسٹینشن اس لیے کہیں گے کہ یہ ریٹائرمنٹ کی آخری گھنٹوں میں چیف آف آرمی اسٹاف بنے تھے، تو ان نومبر میں ان کی جو مدت ملازمت ہے یہ پوری ہو رہی ہے۔ اب آگے بڑھنے کے لیے ان کو ضروری ہے کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، لہٰذا جب خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ ان کو ایکسٹینشن نہیں ملنے والی، تو پھر فیصل وارڈا کے ذریعے پہلے دھمکی دی جاتی ہے۔ فیصل وارڈا نے ٹویٹ کیا ہے کہ وہ این جی اوز اور وہ منافق سیاستدان، اب منافق سیاستدان کون ہو سکتا ہے؟ عمران خان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو جنرل کے اگینسٹ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ تحریک انصاف ہی نہیں ہو سکتی، تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر منافق سیاستدان کون ہیں؟ وہ بچتے ہیں 3: مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف زرداری۔ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ فیصل وارڈا ان کا ترجمان ہے، لہٰذا جنرل صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافق سیاستدان ہیں یہ سوچ لیں، اگر انہوں نے ایکسٹینشن نہ دی تو پھر ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ دیکھیں، اس سے بڑی دھمکی کیا کوئی ہو سکتی ہے کسی مہذب دنیا میں؟ کہ آپ نے اگر زندگی گزارنی ہے، یعنی کہ اقتدار کا جو مزہ ہے وہ لینا ہے، تو پھر آپ کو جنرل عاصم منیر کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی اور ان کو راستے سے ہٹانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت آپ پہ برپا کر دی گئی۔ یہ ہے دھمکی۔ اب دھمکی کے بعد آپ دوسرا دیکھیں، ترلا۔ اب ترلا کس سے ہے؟ اب ترلا ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اگر کسی طرح پی ٹی آئی جنرل صاحب کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو پھر جنرل صاحب کے وارے نہیں آ رہے۔ عمران خان سب سے پاپولر لیڈر، تحریک انصاف سب سے پاپولر جماعت، سب سے بڑی جماعت، لہٰذا اٹموسٹ ایفرٹس کی جا رہی ہے کہ کسی طرح عمران خان اور اس کی پارٹی کو رام کیا جا سکے۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ ایک بیک ڈور جو ہے ڈپلومیسی شروع کی جاتی ہے۔ اب بیک ڈور ڈپلومیسی آپ ملاحظہ کیجئے۔ نمبر 1، شاہ محمود قریشی کے ذریعے۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کے مقدمات سے اس لیے بری کیا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کو قائل کریں گے کہ وہ جنرل عاصم منیر کی جو پریزنس ہے اس کو ایکسیپٹ کر لے، لہٰذا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، جنرل آپ کو ایکسیپٹ کرے گا، تو اس طرح ملک میں یہ جو پی ٹی آئی اور جنرل صاحب کا اتحاد ہے یہ اگلے 5 سال کے لیے چلے گا، تو لہٰذا یہ ون ون پوزیشن ہوگی۔ اور اس طرح سے اس سیاسی حکمت عملی سے جو دوسری پارٹیز ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک آپشن نہیں ہے بلکہ دوسرا آپشن بھی موجود ہے۔ یہ منتا ترلا۔ اب شاہ محمود کا جو ٹاکرا ہونا ہے وہ عمران خان سے ہونا ہے۔ عمران خان 2 سال کی سزا کاٹ کے بیٹھا ہے اور بڑی دلیری سے کاٹ کے بیٹھا ہے، تو وہاں سے ہم آپ کو کنفرم کر رہے ہیں، وہاں سے جو سگنل ملے ہیں وہ بالکل ہی نیگیٹو ملے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ کسی بھی صورت ہم اس جنرل کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، اور اسی لیے اسد قیصر نے جو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن تھی اس پر قوم سے معافی مانگی ہے۔ اب ایک دوسرا اینگل ڈائریکٹ عمران خان کے لیے، شاہ محمود قریشی کا جو چینل ہے جیسے ہی وہ فیل ہوتا ہے تو پھر ایک نیا چینل شروع ہوتا ہے ڈائریکٹ عمران خان سے۔ عمران خان کو کہا گیا کہ ہم، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں اور اس کے لیے ایک صحافی کا بندوبست کیا گیا ہے، اس صحافی کا نام اس لیے نہیں لیتے کہ اس کا ابھی تک اس نے خود اون نہیں کیا، لہٰذا اس نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اسلم بشیر۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟
عمران خان کے ذریعے سے رابطہ کیا جاتا ہے اور عمران خان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بیر آنا ہے تو آپ کو جنرل کو ایکسٹینشن دینی پڑے گی، نہیں تو اگلے 10 سال تک آپ سوچے بھی نہ کہ آپ اڈیالہ جیل سے باہر نکل سکتے ہیں۔ 2 سال پہلے گزر گئے ہیں، 10 سال مزید ٹوٹل ہو گئے 12، اور 12 سال اگر آپ دیکھیں 2025 تو جنرل صاحب کا پروگرام ہے 2035 تک، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیونکہ 2035 تک بیٹھنا ہے، لہٰذا جب تک میں بیٹھا ہوں آپ نہیں نکل سکتے، نہ کہ آپ میری جو اقتدار ہے آپ اس کو انڈورس کریں۔ یہ چیز جب عمران خان کو پیش کی جاتی ہے تو عمران خان کا جو جواب ہوتا ہے وہ نو میں ہوتا ہے۔ اس نو کے بعد اب ایک اور جو حکمت عملی سہیل وڑائچ کے ذریعے سے ایک راستہ کھولنے کی بات کی جاتی ہے کہ آپ سمپل ایک معافی نامہ لکھیں، معافی نامہ بھی نہ لکھیں بلکہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں آپ اس پہ ندامت کا اظہار کریں، سمپلی ندامت، تو جو سٹیٹ ہے یہ تمام کے تمام جو کیسز ہیں ان کو وڈرا کر لے گی اور پی ٹی آئی دوبارہ میدان میں آ کر اپنا حصہ جو اقتدار میں ہے لے سکتی ہے۔ یہ جو دوسرا آپشن ہے عمران خان نے اس پر بھی نو کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا شاہ محمود قریشی کا دروازہ بند، عمران خان کی معافی کا دروازہ بند، اور جو پیپلز پارٹی نون لیگ کو ڈرانے کا بذریعہ پی ٹی آئی تھا وہ دروازہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب جب یہ تینوں دروازے بند ہو گئے ہیں تو ان کے پاس بچتا ہے آخری آپشن۔ آخری آپشن یہ بچتا ہے کہ کسی طرح ان اسمبلیوں کو توڑ کر، دوبارہ کہہ رہے ہیں، تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان اسمبلیوں کو توڑ کر دوبارہ انتخابات کروائے جائیں اور پھر تیسری پارٹی جو کہ غیر جماعتی بنیادوں پر ہو ان کے ذریعے سے جنرل صاحب کے اقتدار کو طوالت دی جائے۔ یہ انڈر ڈسکشن ہے، اور یاد رکھیے یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس کے ذریعے سے کیا ہونے والا ہے، اس کے ذریعے سے یہ بھی شنید ہے کہ پاکستان میں صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، صدارتی نظام نافذ کر دیا جائے، اور صدارتی نظام کے ذریعے جو اقتدار ہے وہ جو نئی کابینہ آئے گی وہ جنرل صاحب کے ساتھ چلے گی 2035 تک۔ اب 2035 کیوں اہم ہے؟ اس کے پیچھے ہیں 3 بڑے معاہدے۔ جنرل صاحب کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے ملک میں ریکوڈک جو سونے کی کانیں ہیں وہاں سے آپ کو پیسے ملیں گے، اور پاکستان میں جو پیسے کی ریل پیل ہے اس سے بیجا ہو جائے گی، غربت ختم ہو جائے گی، اور آپ پاکستان کے مصطفیٰ کمال اتا ترک بن جائیں گے۔ یاد رہے نا، ترکی کا نیو۔ یہ پاکستان کے جو جتنے بھی جو جنرلز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پہ جا کے ان کو یہ باور کروایا جاتا ہے کہ آپ قائد اعظم کے بعد بابا قوم بن سکتے ہیں، آپ یعنی کہ قائد اعظم ثانی بن سکتے ہیں، لہٰذا یہ جو اینگل دکھایا گیا ہے کہ آپ کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا اور آپ مہاتیر محمد کی طرح، مصطفیٰ کمال کی آپ امر ہو جائیں گے۔ دوسرا ریکوڈیک کے بعد دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے امریکہ کی طرف سے، پاکستان کے علاقوں میں تیل کے جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں جو ٹرمپ کہہ رہا ہے، اس سے بھی جو ہے آمدنی میں اضافہ ہوگا اور حالات پھلے پھولیں گے۔ تیسرا ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ بری طرح ناکام ہو گئے ہیں اور آپ کی شکل میں پاکستان کو ایک نیا لیڈر مل گیا ہے، لہٰذا آپ کنٹینیو کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس کو کنٹینیو نہ کیا تو پاکستان کو معیشت جو ہے یہ بیٹھ جائے گی۔ اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو جنرل صاحب ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے محض اپنے اقتدار کے لیے، اب آپ دیکھیے یہ جب بھی اقتدار خطرے میں ہوتا ہے تو یہ منتیں کرتے ہیں، یہ سفارشیں کرتے ہیں، یہ سازشیں کرتے ہیں، اور یہ پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح اقتدار ان کا قائم رہے۔ اب سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ نون لیگ کی ہے۔ ہر کسی کو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع ضرور ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گناہوں کا جو تلافی ہے وہ کر سکتے ہیں۔ نواز شریف کے لیے اب موقع ہے، اگر نواز شریف کوئی جو مرضی ہے کہہ دے، نواز شریف کے پاس بہرحال
یہ آپشن موجود ہے کہ وہ جنرل صاحب کو مزید ایکسٹینشن سے انکار کر سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے اشارے کہاں سے آ رہے ہیں۔ اس کا پہلا اشارہ آتا ہے خواجہ آصف کی طرف سے، معمولی سا۔ دوسرا جو سب سے پاورفل اشارہ آتا ہے وہ آتا ہے جاوید لطیف، جن کا تعلق شیخ اوپرہ سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیاسی ہے جماعت نون لیگ وہ ختم ہو رہی ہے، اور میاں صاحب کو یہ کڑوا گھونٹ ملک و قوم کے لیے پینا پڑے گا اور اس جنرل سے جان چھڑانی پڑے گی۔ اگر نون لیگ یہ کر گزرتی ہے تو نون لیگ کے لیے جو پاکستان کی سیاست ہے یہ بالکل نئے دروازے کھول کے رکھ دے گی، اور پھر جو نون لیگ کا بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا وہ بھی دوبارہ زندہ ہو جائے گا، جو بیانیہ عمران خان کا ہے۔ لہٰذا یہ جو صورتیں ہیں جنرل عاصم منیر کے لیے آئندہ آنے والے حالات انتہائی کٹھن ہیں، اور آپ دیکھیے گا کہ ہر روز نئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور تاریخ کا امر یہ ہے کہ ہر کسی کا جو سیاسی باپ ہے، سیاسی جو ورقہ ہے، اس نے اینڈ ضرور ہونا ہے، چاہے آج ہو یا کل ہو۔ پیچھے جو پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے رہ جانا ہے وہ سیاستدانوں نے۔ تو جنرل صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ لگتا یہ ہے کہ آپ کا پاکستان میں، آپ کے اقتدار کا پاکستان میں آخری سورج طلوع ہو رہے ہیں اور غروب ہو رہے ہیں۔ نومبر آپ کا آخری مہینہ ہوگا۔ تھینک یو۔